کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے، کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے اس دنیا سے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے تو پا نہ سکو گے۔ کچھ ایسے بھی دن گزر جائیں گے، کچھ ایسے بھی دن گزر جائیں گے کہ جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے تو پا نہ سکو گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری اور عظمت کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات ببرکت کہ جس خالق کائنات نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آقا انعامدار فخر موجودات امام الانبیاء سید ولد آدم شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس بات پہ کہ جس قدر حالات واقعات آپ کے سامنے ہیں، جس قدر وبا کا موسم بنایا گیا اور فضا بنی ہوئی ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے بے شمار لوگوں میں سے منتخب فرما کے مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ ماہ مبارک ماہ رمضان اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ کل ہم نے اس کا پہلا خطبہ پڑھا، ابھی آج ہم اس ماہ سیام کا آخری خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سے الوداع ہو رہا ہے، تو آئیے اسی تناظر کے اندر اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اللہ کی رحمت کس قدر بندے کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اللہ کی رحمت کس طرح گناہ گاروں کو زندگی جینے کا حوصلہ دیتی ہے، اللہ کی رحمت کس طرح زندگی کو پرسکون بنا دیتی ہے، اللہ کی رحمت کس طرح اللہ کے بندوں کو اپنے رب کا بنا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات کہ جس نے اپنی صفات میں سے ایک صفات رحیم رکھی، رحمان رکھی، کہ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحم کرنے والا، کس قدر رحم اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے رحمت کے 100 حصے فرمائے اور اس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا، جو آج ہم اس رحمت کا ایک حصہ اپنے مختلف اخلاق، اپنی عادات کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ اسی لیے
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، دنیا کائنات کے لوگوں میرا عذاب اس قدر ہے کہ میں جسے چاہوں اسے پہنچا دوں، لیکن ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے، ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جس کا اندازہ نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر اپنی کتاب لوح محفوظ کے اندر یہ بات کندہ کر کے لکھائی ہوئی ہے، رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے وسیع ہے، میری رحمت میرے غصے کو بھی ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت وہ بحر بے کرا ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آنا، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے موجوں کے سپرد کر دینا، یہ ایک مومن کا شیوا بھی ہے اور ایک مومن کی خواہش بھی ہے کہ جب اللہ کی رحمت میسر آتی ہے پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کے دنیا کے تمام اعمال بھی سنور جاتے ہیں، اس کی آخرت بھی کامیابی سے ہمکنار کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کے بارے میں اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اے دنیا کائنات کے لوگوں، اگر مومن لوگ اللہ کو ماننے والے اللہ کے عذاب کے بارے میں جان لیں، انہیں اللہ کے عذاب کا علم ہو جائے، تو کبھی بھی جنت qui تما نہ کریں، یعنی اس قدر ہولناک عذاب۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس عذاب پہ اللہ کی رحمت کو اس طرح بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ماننے والے تو اللہ کے ماننے والے، اگر کافروں کو بھی علم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اللہ کی رحمت کس قدر لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، تو وہ کافر لوگ بھی جنت کی طمع کرنے لگ جائیں، جہنم کو بھول جائیں، اللہ کے در پہ آ جائیں، اللہ کو منا لیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا ہر وقت مومن کو تذکرہ اپنے دل و دماغ کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ رحمت خداوندی ہو یا وہ رحم جو ہم میں سے کوئی ایک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، دونوں کے اندر اللہ نے دلوں کا سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کو حاصل کرنے کے جہاں بے شمار طریقے بیان فرمائے، جیسا کہ ماہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا مہینہ، جب اللہ کی رحمتیں دن رات برس رہی ہوتی ہیں، ضرورت صرف اس بات کی ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی آنکھوں سے دو قطرے بہا دیے جائیں،
اللہ رب العالمین کا غضب اور غصہ اس قدر ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کے سارے گناہوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی مومن کو، مسلمان کو، کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان قرآن مجید کے اندر کروا دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید صرف کافر لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر ایمان ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، اپنے آپ کو اب تک اللہ کی راہ سے دور رکھا ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ رب العالمین بڑا ہی بخشنے والا، اور بخشتا کس طرح ہے؟ الرحیم، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کی چادر کو انسان کے گناہوں پہ ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے حوالے سے احادیث کی کتب میں ملتا ہے کہ ایک شخص بڑا ہی زاہد، بڑا ہی عابد، بڑی ہی عبادت گزار، اللہ کی بندگی میں اس قدر آگے کہ جس قدر اللہ نے زندگی عطا کی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اگر کی تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آیا، ساری زندگی نیکیاں ہی نیکیاں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، نامہ اعمال کو ترازو کے اندر تولا جائے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے میرے بندے جا میری رحمت کے ساتھ میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اب وہ شخص ذرا رک کے اللہ رب العالمین سے پوچھے گا اے پروردگار، میں نے ساری زندگی تیری بندگی میں گزار دی، تیری نافرمانی تک نہیں کی، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، پھر بھی تیری رحمت کے ساتھ جنت میں جاؤں؟ کہ میری نیکیاں اس قابل نہیں ہیں کہ میں اپنی نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ترازو لایا جائے اور اس بندے پہ کی جانے والی نعمتوں کو، احسانات کو ایک طرف رکھا جائے اور اس شخص کی نیکیوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ لہذا انسان کی، بندے کی نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جاتا ہے اور اللہ کے احسانات و انعامات والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے، اور وہ بندہ زاروں کی طرح رونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تیری رحمت کے بغیر میں جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نیکیاں کرتے ہوئے، نیکیاں کرنے سے پہلے، نیکیاں کرنے کے بعد ہمیشہ اللہ کی رحمت کو اپنے دل و دماغ میں رکھیے اور اپنے اللہ سے اللہ کی رحمت کو مانگا کرتے رہا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے دائرے کے اندر رکھے، اللہ رب العالمین کبھی ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ اسی طرح ایک مومن کو اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
کہ میں نے بڑے ہی گناہ کر لیے، میں نے بڑی ہی نافرمانیاں، بڑی ہی معصیتیں کر لی، اب میری توبہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ میں نے بڑے بڑے گناہ کر لیے، میں نے اللہ کی نافرمانیاں کر لی، نا امید ہو گیا۔ نہیں، نا امیدی نہیں، ایک مومن کے ہاں کبھی بھی اللہ سے نا امیدی نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ذات کہ جو 100 قاتل کے قتل کرنے والے شخص کو بھی معاف فرما دے، وہ شخص جس نے 99 قتل کر لیے، اللہ کا خوف دل میں آیا، اللہ کی طرف پلٹنے کا ارادہ ہوا، ایک شخص کے پاس جاتا ہے کہ جسے سمجھتا ہے کہ یہ عالم ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے اللہ کی بڑی نافرمانی اور بڑی معصیتیں کر لی، 99 قتل کر لیے، کہ اب میری اللہ کے دربار میں معافی ہو سکتی ہے؟ وہ شخص جو علم کا لبادہ اپنے اوپر اوڑے ہوئے تھا، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کی بجائے اللہ سے دور کر رہا تھا، اس نے کہا نہیں، تو نے تو اتنے قتل کر لیے، انسان ایک قتل کر لے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو نے 99 قتل کر لیے، نہیں، تجھے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ شخص جو پہلے ہی اس کا ہاتھ کھلا ہوا 99 قتل کر چکا، اس نے کہا دیکھی جائے گی، اس کو بھی قتل کرو۔ کچھ دن گزرے، نفس نے ملامت کیا کہ تو یہ کیا کر بیٹھا، اللہ کی نافرمانیوں اور اللہ کی حدوں سے اس قدر آگے گزر چکا۔ پھر ایک اچھے عالم کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کے اپنی کیفیت بتلاتا ہے کہ میں اس قدر نافرمانی اور معصیتوں کے اندر آگے بڑھ چکا ہوں، کیا اللہ کے دربار میں میری کوئی معافی ہے؟ وہ عالم جو صحیح معنوں کے اندر لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والا تھا، علماء کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لایا جائے، لوگوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، پھر وہ بندہ جانے اور اس کا رب جانے کہ وہ اسے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کسی عالم کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کے در سے ہی، باہر سے ہی یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے، اس عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کا در کھلا ہے، جب تک موت کے آثار نہ آ جائیں اللہ کے ہاں تیری معافی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اپنے کیے پہ نادم اور شرمندگی کہ میں نے اللہ کی نافرمانی اور معصیتیں کر لی ہیں، اور یہ نادم اور شرمندہ ہونا یہ کسی شخص کے سامنے نہیں، کسی عالم کے سامنے نہیں، بلکہ تنہائی کے اندر اپنے رب کے ساتھ مناجات اور التجائیں کرتے ہوئے اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے یہ کہنا، اے اللہ میں نے بڑے ہی گناہ کر لیے، بڑے ہی معصیتیں کر لی، اے پروردگار اب میں تیرے در پہ آ چکا ہوں، اے اللہ مجھ بھی اپنی رحمتیں نازل فرما دے، اپنی رحمتوں کے ساتھ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اس ماحول کو چھوڑ دے جس ماحول کے اندر رہ کے اللہ کی نافرمانی اور معصیتیں کی ہیں، اس ماحول کو چھوڑ دے۔ اس عالم نے فتویٰ دیا کہ اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی کی طرف چلا جا تاکہ تیرے اوپر ماحول کا اثر ختم ہو اور تو اللہ کی طرف صحیح معنوں کے اندر آ جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے وہ شخص پکا عزم لے کے توبہ کر کے
اس بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی کی طرف چل دیتا ہے. ابھی راستے میں ہی ہوتا ہے اللہ کی موت کا فرشتہ اجل لے کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے. اب رحمت کے فرشتے بھی آ چکے، عذاب کے فرشتے بھی اس کے پاس پہنچ چکے ہیں کہ یہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی معصیتوں کے اندر گزار دی اور ابھی صرف اپنے گھر سے توبہ کا عزم لے کے نکلا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. دوسری طرف اللہ کی رحمتوں کے فرشتے یہ کہتے ہوئے اس کی روح کو لینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پہ حاوی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اس شخص نے اللہ سے توبہ کا عزم کر لیا تھا اور اس عزم کا اظہار، اس کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے علاقے کو بھی چھوڑ دیا تھا، لہٰذا اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت کس طرح جوش میں آتی ہے کہ فرشتوں کے درمیان اس بات پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جس بستی سے نکلا اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے دونوں کی پیمائش کی جائے گی، دونوں کو ماپا جائے گا. جس طرف فاصلہ کم ہوا اس طرف اس کا حساب کر دیا جائے گا. اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے، جس بستی کی طرف جا رہا ہے اس کی طرف فاصلہ کم کر دیا جاتا ہے. جب فرشتے زمین کو ناپتے ہیں اس بستی کی طرف فاصلے کو کم پاتے ہیں جس کی طرف وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے بعد. اور اللہ رب العالمین کی رحمت کے ساتھ اس شخص کی روح کو اللہ کی رحمت کے فرشتے لے کے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں. وہ شخص جس نے صدقے دل سے اللہ کے در پہ آ کے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں پہ توبہ کر لی، اللہ رب العالمین نے کیسے اس شخص پہ اپنی رحمتوں کو نازل کیا، کیسے اپنی رحمت کے ساتھ اس کے گناہوں کو ڈانپ لیا. تو کیوں نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جائے کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا اللہ کے دربار میں، اللہ رب العالمین حساب و کتاب کرنے کے بعد اس شخص کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیں گے. وہ شخص رکے گا جو ڈرتے ڈرتے اللہ کی عدالت کے اندر اللہ کے دربار میں سہما ہوا تھا کہ میرے نامہ اعمال میں بڑی ہی معصیتیں ہیں، بڑے ہی گناہ ہیں، بڑے ہی اللہ کی نافرمانیاں ہیں. آج اللہ کے دربار میں ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ لیکن جب دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے تو وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ میں دنیا کے اندر اگر تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے پہ قادر ہوں تو آج آخرت کے دن ساری کائنات اور ساری مخلوقات کے سامنے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے پہ قادر ہوں. اس لیے ہمیشہ اپنے گناہوں پہ اللہ سے توبہ مانگتے رہا کریں اور اس بات کا اللہ سے سوال کرتے رہا کریں اللہم استر عوراتی، اے پروردگار ہمارے عیبوں پہ اپنی رحمت کا پردہ ڈالے رکھنا. اے اللہ ہم عیبدار ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اے پروردگار ہم ننگے ہیں،
اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ ڈانپے رکھنا، اس دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت کے دن بھی۔ اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ڈانپے رکھنا، ہم پہ اپنی خاص رحم و کرم فرماتے رہیں۔ اور اللہ کی رحمت اور بندہ مومن کی اللہ کی رحمت کو پانے کی جستجو اور تلاش، جب انسان صدق دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کے در پہ آتا ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک بازو کے فاصلے جتنا بڑھتا ہوں، جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میرے پاس زمین و آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے کے آ جائے اور میرے در پہ آ کے آنکھوں سے ایک آنسو بہا کے توبہ کر لے، میں اس شخص کے آسمان و زمین کے خلا کے برابر سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہو۔ یہ ہے اللہ کی رحمت جو انسان کی معصیتوں کو اس طرح ڈانپ لیتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو شخص اللہ کے در پہ آ جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد اپنی توبہ پہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مہر لگا دیتا ہے کہ اے اللہ میں نے صرف منہ سے توبہ نہیں کی تھی، اے اللہ میں اپنے عملوں سے تجھے دکھا رہا ہوں، اے اللہ میں نے صدق دل سے توبہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ توبہ بھی قبول ہوئی، ساری زندگی کے گناہ جس کا بوجھ محسوس کر رہا ہے اللہ نے اس سارے بوجھ کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دی۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے اندر جو تن ایام رہ چکے ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آئیے۔ اللہ کی رحمت ایسی رحمت کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک آیا اور اس نے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے نہ بھر لیا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ خسارے میں چلا جائے۔ آئیے چند دن باقی ہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی رحمتیں ہمیں بلا رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ لیں، کیونکہ جس طرح کچھ لوگ ہماری زندگی کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم اگر ان جیسا ڈھونڈنے نکلیں تو ہم انہیں پا نہیں سکتے۔ ایسے ہی دنوں کے اندر اللہ نے ایسے دن رکھے ہیں کہ جن کی رحمتیں، جن دنوں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس قدر برستی ہیں کہ ان دنوں کے گزر جانے کے بعد اگر ہم ان دنوں کو تلاش کرنے نکلیں گے تو وہ دن ہمیں نہیں مل سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے در پہ آ کے اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔